السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور لائک ایوری سیٹرڈے ہم سپہر کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہمارا پروگرام عقل ہے محو تماشا بیسیکلی کہتا کیا ہے. اور ہمارا پروگرام عقل ہے محو تماشا بیسیکلی یہی کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ والے مواقع یا ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے پوائنٹس جہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں شاید احساس ہوتا ہے کہ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور بہت سارے ایسے پوائنٹس جہاں پہ ہم جذباتی ہو کر اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، جہاں پر ہم جذباتی ہو کر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں، یا جہاں پہ ہم جذبات کی بیسیکلی سن رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، عقل کے بارے میں کچھ سننا چاہیے تھا، عقل کی کوئی بات سننی چاہیے تھی. تو وہ سارے مواقع، وہ ساری چیزیں جہاں پر ہمارے جذبات آگے بڑھ کر عقل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور عقل صرف دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے. اور ہمارا یہ پروگرام بیسیکلی ہمارے آڈینس اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ یہ سوچ سکیں کہ ہاں، ایموشنز کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، عقل کیا ہے، کس سے ڈیل کرنا ہے، کس کو تھوڑا سا کم، یعنی آپ سمجھیں عزت دینی ہے، کس کی تھوڑی سی کم سننی ہے، کس کی زیادہ سننی ہے. سو دس از دا ہول پروگرام، اور ہم اسی سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور آج ہم اسپیسیفکلی جس چیز کے اوپر بات کرنے چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پروگرام کا لازمی حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشنلز کے انٹروڈکشن کی طرف جائیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر جو ہیں وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور بڑی شاندار طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ایز یوزول آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ بڑے بہترین ہوں گے، اور کیونکہ اس میرے کانفیڈنس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ میں یہ امید کر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے چونکہ پروفیشنلز چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایموشنز کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ عقل کی کہاں ضرورت ہے، ایموشنز کہاں پہ تھوڑے تھوڑے بس ایسے چھڑکاؤ کرنا چاہیے اور کہاں پہ عقل سے ڈیل کرنا چاہیے. سو میں ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ بہتر زندگی گزار رہے ہوں گے. خواتین و حضرات، ایک چیز جو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہیں جذبات. جذبات ایک ایسی بڑی ڈومین ہے کہ آپ اگر کسی اردو رائٹر کو پڑھ لیں تو اس کے نزدیک جذبات کچھ اور ہیں، آپ اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو جذبات کچھ اور ہیں، اگر آپ کے ابا جی کبھی جذباتی ہو جائیں تو وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے. سو جذبات ہیں کیا، جذبات ہوتے کیسے ہیں، جذبات کو کیا امپورٹنس دینی چاہیے، کیا نہیں دینی چاہیے، انہی ٹاپکس کے اوپر آج ہم بات کریں. اور سب سے پہلے مس شمائلہ کی طرف میں بڑھوں گا. مس بتائیے کہ کیا ہیں جذبات، ایموشنز کیا ہیں؟ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کافی ڈومینز ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا اس کے بارے میں ڈسکرپشن ہے کہ جذبات ہے کیا. ہمارا پرٹیکولرلی جذبات یا ایموشنز یا فیلنگ، جو بھی نام آپ دینا چاہیں، ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا پرپس ہے ہمیں فائدہ دینا. جذبات کے بغیر کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صرف جذبات کو استعمال کر کے بھی انسان مکمل نہیں ہو پاتا ہے. سو جذبات بیسیکلی ہماری ایک جسمانی کیفیت ہے جو کئی آتے ہماری سوچوں سے ہی ہیں، لیکن اٹس کال فزیولوجیکل چینجز. ایموشنز کو اگر ہم اس کی ورڈ پہ جائیں تو جنہوں نے اس کو بتایا ہے، جنہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، وہ کہتے ہیں انرجی ان موشن. سو فزیولوجیکلی جب ہم کچھ انرجیز کو فیل کرتے ہیں تو ان کو ہم ایموشنز کہتے ہیں. اینڈ ایموشنز آر نیچرل، ہم سب رکھتے ہیں، بہت سارے ایموشنز رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ہماری زندگی میں اس کا ایک اہم رول ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ بغیر جذبات کے ہم کچھ کر نہیں سکتے. یعنی اگر ہمارے اندر انرجی نہیں ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے، ان ادر ورڈز ایموشن، یا ہم جذباتی نہیں ہیں کسی چیز کو کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے، تو ہم مکمل طور پر کامیابی حاصل کر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہی جذبات جب ضرورت سے زیادہ ہمارے اندر ابھرنا شروع ہو جائیں تو یہ ہمارے حالات کو، ہماری مینجمنٹ کو، ہماری ڈیلنگ کو، ہمارے تعلقات کو خراب بھی کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی جذبات ایسے فیول کا نام ہے
ایسے ایک انرجی کا نام ہے جو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے بیسیکلی پش کرتا ہے, یعنی سروائیول کے لیے سپر کرتے ہیں جذبات. اچھا ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ پازیٹیو اچھے ہیں یا نیگیٹو برے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ بائی دا ڈیفینیشن ایموشنز آر انرجیز. وہ ایک طاقت, ایک فیول ہے جو ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے فائدہ مند یا ہیلپ فل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم مس تحسین کی جانب میں آؤں گا. مس تحسین, ہم چونکہ ابھی جیسے میڈم نے بتایا کہ ایموشنز انرجی ہیں, ایموشنز بیسیکلی آپ کی وہ طاقت ہیں جو آپ کو لے کے چلتی ہیں, اس سب کے بیچ میں عقل کا کانسیپٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ مطلب اگر ایموشنز طاقت ہے تو طاقتور چیز تو اچھی ہوتی ہے, تو جو عقل کا ایک کانسیپٹ ہے وہ کس طرح سے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے ایموشنز کو کے بارے میں اگر ہم کسی سے بھی بات کریں تو شاید وہ آپ کو ایک اپنی جو ڈیفینیشن ہے یا اپنی ایک جو بھی وہ سمجھتے ہیں, جس طرح سے بھی اس کو پرسیو کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں. بٹ ہمیں اس فورم پہ بیٹھ کے شاید کچھ زیادہ کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ لوگ تو ایموشنز کو ایک بیریئر بھی تصور کرتے ہیں, جس میں کچھ لوگ اس چیز میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو کوئی بہت زیادہ جذباتی نہیں ہیں, ہم تو جذبات سے آپریٹ نہیں کرتے, ہم صرف عقل سے آپریٹ کرتے ہیں. جبکہ آن دا فلپ سائڈ کچھ اس طرح کے آپ کو ملیں گے جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جذباتی کہنے میں, کہلوانے میں, سمجھنے میں کچھ ایک خاصا اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے اور جذبات سے آپریٹ کرنا چاہیے, جس میں کہ اکثر غلطیاں کر کے, اکثر غصہ کر کے یا ضرورت زیادہ اینکشس یا ڈپریس ہو کے وہ اس چیز کو میں ایک ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ بہت جذباتی ہیں, میری نیچر ہی ایسی ہے کہ میں بہت جذباتی ہوں. سو اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے مس نے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ جذبات اصل میں ہیں کیا. سو ہماری سب کی شخصیات کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے جذبات, جن کو ہم ایموشنز کہتے ہیں. اور نیچر نے ہمیں جو بھی چیزیں رکھی ہیں ان ایسنس, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی اسینشلی رکھی ہیں. ہم اپنے باڈی آرگنس کی بات کریں, ہم اپنے برین کی بات کریں, یا ہم اپنے ایموشنز کی بات کریں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں اور جانوروں کے ساتھ بھی ہیں, یہ ہمیں فائدہ دینے کے لیے پیدا ہوئی. پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے, خلق کی گئی ہے, وہ کسی نہ کسی اچھے پرپس کے لیے, خواہ وہ کوئی چھوٹا سا انسیکٹ بھی ہے. تو یہ تو پھر ایسی چیز ہے جذبات کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, جو زندگی کے ہر موڑ پہ, ہر مومنٹ میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور ہر وقت کسی نہ کسی ایموشنل سٹیٹ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہم اگر اس کے بارے میں بات کریں اور اس کو تھوڑا سا سمجھیں, تو وہاں پہ پھر کنٹرولنگ کی جو بات ہے, انڈرسٹینڈنگ کی جو بات ہے, یا جذبات کو آبزرو کرنے کی جو بات ہے, وہ پھر آتی ہے. سو آپ کے سوال کی طرف میں آؤں گی, جو آپ نے عقل اور جذبات کے جو ایک آپس میں جو کمبینیشن ہے اس کی بات کی ہے. اچھا, ہر چیز جو ہے اس کے اندر توازن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی بالکل بھی انڈورس نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی روبوٹک لائف گزارنی ہے, یا آپ نے کسی کمپیوٹر کی طرح چیزوں کو رسپونڈ کرنا ہے. یہ صرف رسپانس اسٹیمولس کی بات نہیں ہے, یہ اس سے آگے کی کچھ بات ہے. ٹھیک ہے, جس میں جذبات ایک بڑا اہم جو کہ ایک جو ہے پوزیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جیسے میں اس نے بات کی, ایک اچھا پرپس سرو کرنے کے لیے, یعنی کسی بھی ایکشن کو کرنے کے لیے ہمیں موٹیویشن چاہیے, ہمیں خاص طرح کا جذبہ چاہیے. ہم نے اٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے, پانی بھی پینا ہے, کسی دوست کو ملنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, یا کسی مشکل سچویشن سے فائٹ کرنی ہے, تو وہاں پہ بھی ہمیں کوئی ڈیسیجنز لینے ہیں. اب ان ڈیسیجنز کو ہر انسان مختلف طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ لاجک اور ریزننگ ہمیں کچھ باتیں بتاتی ہے نا, بٹ کہیں نہ کہیں بیریئر جو بنتے ہیں صحیح ایکشن لینے میں, وہ ہمارے جذبات ہیں. اور اگر وہی جذبات ٹھیک طرح سے چینلائز ہوئے ہوئے, وہی انرجی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ریگولیٹ ہوئی ہوئی ہے ہماری زندگی میں, اور ہم ان کو مینیج کر پا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی عقل جو ہے وہ کتنا اچھا آپ کا ساتھ دیتی ہے, اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے جذبات کو مینیج کرتے ہوئے وہ چیز جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے, کجا کے وہ میوے تماشا ہو اور وہ آپ کی بات نہ سنے, آپ اس کو ساتھ رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں کہ آپ کے جذبات کی بھی نفی نہیں ہوتی اور آپ کی عقل کی بھی نفی نہیں ہوتی. تو یہ بیسکلی ایک توازن کی بات ہے جس کو ہم یہاں پہ پروپوگیٹ کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آڈینس کی ہیلپ کریں کہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, میں آئی ایم سو سوری ٹو کٹ یو. ایک تو آڈینس کی طرف سے بار بار کویشچن یہ آ رہا ہے کہ کیا آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں. سو بالکل, ہمارا چونکہ اس فورم اور اس پلیٹ فارم کو لائیو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوالات لازمی اس میں لیے جائیں. سو فیل فری, جس طرح کے بھی سوالات ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ضرور پوچھیے. مس, آپ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں, اس کے بعد پھر ایک بڑا
स्पाइसी सा क्वेश्चन है मेरे जहन में, मैं चाहूँगा देखिए मैं पॉइंट यही ऐड करना चाह रही थी कि हम सब का एक जनरल माइंडसेट ये है कि जज्बाती या जज्बात जो हैं ये कोई बड़ी ख़राब सी चीज़ हैं. ठीक है. मतलब बहुत दफ़ा आपने ये एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी, ये ज़रा जज्बाती है, ये ज़रा जज्बात से काम लेता है. जज्बात आप कह लें कि एसेंशियल है आपकी लाइफ में किसी भी काम के लिए. जैसे हम ईंधन की बात कर रहे हैं, फ्यूल की बात कर रहे हैं. राइट. अब इनका पर्पस हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारी जो एक मैकेनिज़्म ऐसा बना हुआ है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, कि जब हम ज़रा ज़्यादा जज्बाती होते हैं तो वो अक्ल महवे तमाशा हो जाती है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट वी आर गिविंग टू द ऑडियंस ये है कि अक्ल तमाशा तब देखना शुरू होती है जब हम जज्बात पर ही रिलाई करना शुरू कर देते हैं. राइट. और वो उसको समझ नहीं आती कि मेरा जो काम है राइट एंड रॉन्ग बताना, मेरा जो काम है कॉन्सिक्वेंसेस को बताना, अक्ल का काम यही है ना, हमें सही और गलत बताना, हमें मनफी नताइज से बचाना, हमें हर जगह पर हेल्प करना और हमें राइट डायरेक्शन देना. लेकिन हम सब के दिमाग में जज्बात का भी एक हिस्सा है और अक्ल का भी हिस्सा है. अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो हमारे जज्बात यानी लिम्बिक सिस्टम वहाँ पर होते हैं दिमाग के एक हिस्से में. इन टेक्निकल टर्म्स हम यहाँ पर इस फोरम पर उसको एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, बिकॉज उसकी इंस्टिंक्ट्स एनिमल्स वाली हैं. वो जिस तरह उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एनिमल्स की तरह होता है. जैसे एनिमल्स बग़ैर सोचे समझे मतलब कुछ भी कर देते हैं, तो इमोशनल ब्रेन का जो रूल है जो उसने फॉलो करना होता है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, विच मीन्स कि अभी जो ठीक लग रहा है जस्ट डू इट. बिल्कुल ठीक है. और ये एनर्जीज अबैंडन एनर्जी आपके अंदर देते हैं. दूसरा जो अक्ल की बात हम करते हैं तो वो एनिमल ब्रेन के यानी हमारे माथे के पीछे जो एक हिस्सा है टेक्निकली उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या फ्रंटल लूब कहते हैं, जहाँ पर ह्यूमन ब्रेन होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो इंसानों के रवैयों को इन ऑर्डर करता है, जो हमें बताता है रुक जाओ ये ठीक नहीं है, जो हमें बताता है चेंज हो जाओ, जो हमें ये बताता है कि अपने रवैयों का तज्जिया करो, जो हमें ये बताता है कि पुराने एक्सपीरियंसेस और तजर्बात से तुम कैसे सबक सीख सकते हो, जो और हमें ऑर्गेनाइज करता है, जो एवरीथिंग फॉर अस, जो हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाता है. तो वो अक्ल जो है वो दिमाग पे भी वो भी एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम ह्यूमन ब्रेन कह रहे हैं. अब होता ये है कि जब हम जज्बाती होते हैं, जज्बाती दिमाग की या इमोशनल ब्रेन की या एनिमल ब्रेन की स्पीड ज़रा ज़्यादा है. ठीक है. अकल से ज़रा स्पीड उसकी ज़्यादा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा मैं इसी फ्लो में क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल रेलिवेंट है. व्यूअर्स भी हमारे इस चीज़ से एग्री करेंगे. अभी जैसे आपने कहा कि जब आप किसी इमोशनल स्टेट में हैं, जब आप किसी मुश्किल स्टेट में हैं, तो आपका चूँकि एनिमल ब्रेन काम कर रहा है, जिसका कि काम ही बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देना है. उस बेचारे का कसूर नहीं, उसका रूल ही है, तुम्हें उसका रूल ही है एनिमल ब्रेन का. अच्छा, अब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एनिमल ब्रेन से हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप ये भी कह रहे हैं कि हमें अच्छा फैसला करना है, हमें अक्ल को लाना है, तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब उस वक्त आप चूंकि अपने एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं जो बात आपसे कर रही थी कि हमारी अक्ल बाहर खड़े होकर तमाशा तब देखती है जब हम जज्बात के ऊपर ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी मुश्किल बातचीत भी हम करने जा रहे हैं कि ये जो अक्ल वाला हिस्सा है, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसकी स्पीड एक कम है टेक्निकली. दूसरा ये डेवलप ज़रा 21-22 साल 24 साल तक होता है. अब इस दौरान में हमारी प्रैक्टिस इमोशनल ब्रेन की ही होती है. हम रिलाई उस पर कर रहे होते हैं, वो चाहे खौफ हो, वो चाहे शर्मिंदगी हो, वो चाहे पछतावा हो, वो चाहे हैप्पीनेस हो, उसी पर हम रिलाई ज़्यादा कर रहे होते हैं. तो इंसानों की प्रैक्टिस एनिमल ब्रेन की ज़्यादा है. अब क्या सवाल ये आता है कि हमारी चूँकि ह्यूमन ब्रेन की या अक्ल की प्रैक्टिस कम है तो हम जज्बात की रॉ में ही बहते रहे? नहीं. आंसर इसका ये है कि हम देखें कि वो कौन से तरीके हैं, जो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है कि वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में आज ऐड करें तो आइंदा हम अपने अक्ल का इस्तेमाल
زیادہ کریں اور جذبات کو صرف ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر مجھے بھوک لگی ہے تو عقل مجھے بتائے گی کہ صحیح کھانا میرے لیے کیا ہے. جذبات مجھے کہیں گے فون اٹھاؤ, پیزا آرڈر کرو, ایک کے ساتھ ایک مفت ہوگا. لیکن بائک والے بھی آ گئے ہیں, وہ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں ابھی وہ دیر آر اویلیبلٹی. تو میں اپنی عقل کو جب سونے نہیں دوں گی, اور اپنی عقل کو پہلے سے میں نے بتایا ہوگا کہ میں جذباتی ہو جاتی ہوں کھانے کے معاملے میں, تو جب کبھی ایسا خیال آئے نا تو مجھے تم نے اسٹاپ کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ تمہاری بیمار سوچ ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اسی کے ساتھ مطلب جس ٹول کٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا بھی موجود ہے کہ اچھا میں پیزا منگوا لیتا ہوں یا لیتی ہوں اور ساتھ میں کہوں گی کہ پلیز اس میں چیز کم رکھیے گا تاکہ شاید آپ کچھ ہیلدی کر رہے ہیں, تو اس کو بھی اپنی ٹول کٹ سے نکالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایگزیکٹلی بڑا کلیئر اس پوائنٹ کے آنے کی طرف آنے کی ضرورت ہے, which is healthy. بڑی انٹرسٹنگ انسان, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایسی ہے آپ دیکھیں کہ لوگ ڈرگس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو منا کر کرتے ہیں. ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے جس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑی خرابی ہے. تو یہ ایک بڑی ہمارے اندر ہی ایک بڑا ایک میں کہوں گی مشکل اور پتہ نہیں کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے کہ ہم سب کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ہر اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں انٹل انلیس ہم اسکلفل نہ ہوں. بالکل صحیح ہے. مطلب اگر مجھے غلط کو غلط کہنا ہے تو یہ مجھے اسکل سکھائے گی کہ تم بھی جب غلط کرو گی تو اس کو بھی غلط ہی کہنا ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ مجھے جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مس تحسین کی طرف ہم بڑھیں گے, اور مس تحسین کویسچن تھوڑا سا ابھی جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے بیسیکلی اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے کہ تھاٹ پہ اب آ کے بات رک گئی کہ اچھا جی آپ نے خود کو منانا ہے, خود کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. اب پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ ایموشن کی وجہ سے سوچ آتی ہے یا سوچ کی وجہ سے ایموشن آتی ہے, فرسٹ کویسچن. اینڈ سیکنڈ از دس کہ اس میں سے جو بھی زیادہ پاورفل ہے اس کو کنٹرول کیسے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک تو جو بات چیت چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کروں. ایموشنز جو ہے وہ اکثر ہمیں بڑی ایک ٹرکی سی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں جس میں کہ ہمیں کچھ ایک گتھی سی ہوتی ہے جو ہمیں سلجھتی نہیں ہے. سو اس میں ہم اپنے تھاٹ کو, جیسے آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی تھاٹ ہی پہلے آتا ہے اور وہ کسی نہ کسی ایموشن کو ٹریگر کرتا ہے. سو ہونا یہ چاہیے کہ ایک جو جذبات کی جو نیچر ہے نا ایموشن کی, اس کو ہم سمجھ لیں یہاں پہ. اور وہ نیچر یہ ہے کہ کوئی بھی ایموشن ہے, کیسا بھی ایموشن ہے, وہ ٹرانزینٹ ان نیچر ہوتا ہے, یعنی کہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے, کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک اینی کائنڈ آف کریونگ, ٹھیک ہے. اس کی ایک محدود مدت ہوتی ہے اور اس کا ایویڈنس یا اس کا ثبوت آپ اس طرح سے ایک سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک دن میں یا شاید 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے وقت میں بہت سارے مختلف ایموشنز ہیں جن کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں اگین انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹس جو ہے وہ کی ہے کہ آپ نے جذبات کی جو نیچر ہے اس کو سمجھ لینا ہے کہ یہ ایک فیلنگ آئی ہے, یہ ایک ایموشن آیا ہے جو کہ مجھے بڑا اسٹرانگ لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب مجھے اس کے نتیجے میں ایک خاص طرح کا ایکشن کرنا پڑ جائے گا یا کر لینا چاہیے. تو یہاں پہ اگر آپ کا پیراڈائم یہ ہو اور اب آپ نے اپنے تھاٹ پہ کام کیا ہو, کچھ ایسی پریکٹس کی ہو کہ آپ نے خود کو بتایا ہو CBT کے ذریعے کہ جی یہ آئی ہے ایک سچویشن, یہ ایک ایموشن آیا اور یہ گزر جائے گا, اٹ ول گو, وہ جو ٹو شیل پاس والی جو چیز ہے نا. اچھا اس میں پازیٹیو پہ بھی نیگیٹو پہ بھی, کسی قسم کی ڈیسپریشن پہ, کسی قسم کے اینگر پہ, کسی قسم کی کوئی انگزائٹی ہے جو کہ آپ کو روک کے رکھ رہی ہے, آپ اوائڈ کر رہے ہیں سرٹن سچویشن کو, تو یو کین آلویز ٹیل یور مائنڈ, ٹھیک ہے. اب اس میں جذبات کی یا ہمارے اینیمل برین یا لمبک سسٹم کی جو مس نے بات کی, اس کی شدت سے, اس کی طاقت سے ہم بالکل انکاری نہیں ہیں, بٹ آپ ایٹ دا سیم ٹائم سمجھے کہ اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ پاور دی گئی ہے اور یہ اسکل ہر ایک کے ساتھ انیٹلی پریزنٹ ہے کہ وہ اپنے تھاٹس کو ریگولیٹ کرتے ہوئے, اپنے تھاٹس کے اوپر کام کرتے ہوئے اپنے جذبات کو مینیج کر سکتا ہے اور تھرو آؤٹ دا لائف کر سکتا ہے. مشکل سے مشکل سچویشن میں, چیلنجنگ سے چیلنجنگ صورتحال میں آپ
کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے, کچھ بھی ہے, آپ ڈیفینیٹلی اس اسٹریٹجی کو اپلائی. اور اس میں یہ جو میں نے آپ کو ایک ٹپ دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ایموشن جو ہے یہ عارضی ہے اور یہ گزر جائے گا, تو آپ کسی بھی چیز سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات پہ کام کر کے آپ اس طرح سے اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اور اسی کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں ایک ریلیجیس کانسیپٹ بھی ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ دکھی ہیں تو کوئی کسی قسم کا ڈیسیژن نہ کریں, اور جب آپ بہت زیادہ خوش ہیں تو کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں. اس میں غالب ہونے کی بات ہے کہ کس چیز کو آپ غالب آنے دیتے ہیں. وہ جو ایک اوور ویلمنگ سے سچویشنز ہے نا ایموشنز کی, جس کی رو میں ہم بہہ جاتے ہیں اور ہم اپنے اوپر جو ہے وہ ایک پاور وی الاؤ کرتے ہیں ہم کہ یہ ایموشن جو ہے اب ہم سے کروا لیں جو اس کی مرضی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اپنے بالکل اپنے مائنڈ کی پاور کو ایکنالج کریں, انڈرسٹینڈ کریں. اور اس میں ایک اور چیز ہے جو اگر ہم سکلز کی بات کر رہے ہیں ایموشنل مینجمنٹ یا ریگولیشن کے اندر, تو اس کے اندر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ سپریس کرنا یعنی کہ دبانا کسی بھی فیلنگ کو, کسی بھی جذبے کو, وہ حل نہیں ہے. اس سے ڈیفینیٹلی آپ ایموشنل ڈس آرڈرز کی طرف اور مزید پرابلم کی طرف جائیں گے, جس میں کہ وہ جو بھی پرابلم ہے, کرائسس ہے, وہ ڈبل انرجی کے ساتھ باؤنس بیک کرے گا فیوچر میں, اور پرابلم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی. تو اوائڈ کرنا, ڈیلے کرنا پرابلمس کے سلوشن کو, ٹھیک ہے, پھر نمب کرنا اپنی فیلنگس کو. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی کرتے ہیں, جس میں کہ ایڈکشن ایک بہت بڑی مثال ہے, جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جیسے غم غلط کرنے والی بات یا بھول جانے والی بات یا اپنے آپ کو, تو وہ نمبنس آف ایموشنز کے لیے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سپریس کرنا, نمب کرنا, اوائڈ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مزید پرابلمس کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ پھر حل کیا ہے, کرنا کیا ہے. تو آپ نے آہستہ آہستہ سے اپنے اندر یہ اسکل جو ہے یہ ڈیولپ کرنی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ, ایکسیپٹنس آف ایموشنس, اور اس کے علاوہ آپ نے جو آبزرو کرنا ہے ایموشنس کو جسٹ لائک اے سیپریٹ اینٹی, جس طرح ہم ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ایموشنس کو, اپنے جذبات کو کچھ تھوڑی سی اگر آپ الگ الگ اینٹیز کے طور پہ امیجن کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور وہاں پہ یہ پیراڈائم آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ یہ آ کے جانے والی کچھ چیز ہے اور کچھ وقت کے لیے 10 سے 15 منٹ ایک ایموشن کی ہائٹ ہے, جو کہ جس سے کہ آپ کو اصل میں جو مسئلہ جو ہے وہ اس ٹائم میں کریٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پیراڈائم ہے, اور آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اوکے ناؤ, اب اس میں آگے جیسے ہم CBT کی بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اوکے ناؤ آئی ایم فیلنگ دس وے, یا ابھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور ابھی یہ ارج ہے, تو اس کو اب پھر میں نے مینج کیسے کرنا ہے. تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جس میں کہ آگے بھی ہم پروگرامز میں آپ کو ہیلپ کریں گے اس چیز کو سمجھنے میں. فرسٹ اسٹیپ ہے انڈرسٹینڈنگ, ریکگنائز کرنا ایموشنز کو, اور آبزرو کرنے کی ایک اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنا. اچھا مس, آپ کی طرف کویسچن میرا ایک تھا آلریڈی, بٹ وہ چونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کویسچن ہے. اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ غلط العام چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں, اس کے تھوڑا سا اگر ہم بیسس کو ڈسکس کریں. فار ایگزامپل کچھ جذباتی ہو کے ہم ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور بعد میں ہم ان کی ریزن ڈھونڈتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل شوق دا کوئی مول نہیں, یا فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جہاں دل آ جائے پھر دنیا جو بھی کرے وہ کیا ہو جاتا ہے, یا اٹس لائک یو آر اسٹک سم ویئر. آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے, اس کے آگے پیچھے جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے, 24 گھنٹے وہ آپ کال پہ ہیں, ٹیکسٹنگ پہ ہیں, اٹس جسٹ اے کیس. کچھ بھی کرنے کے پیچھے جب آپ پاگل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایموشن اور ساری دنیا میری یہی ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا یہ ایموشنل اسٹیٹ ہے انفیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جیسے ہم سوچوں کی بات کر رہے ہیں نا, ایک کانسیپٹ ہے کہ جب ہم جذباتی ہوتے ہیں نا تو ہماری سوچیں بھی جذباتی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے بہت دفعہ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے جذباتی لوگوں کو سنا ہوگا کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو, جذباتی فیصلہ ہے. تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہے تو پھر ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی کانسیکوینس. رائٹ. یہ جو سوچ ہے نا یہ اصل میں عقل والی سوچ نہیں ہے, یہ جذبات میں ڈوبی ہوئی سوچ ہے. لوگ بہت دفعہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ اس کو ہم ایک ٹرم بولتے ہیں ہاٹ کوگنیشن. کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے سوچنا, سوچیں. جب ہم جذباتی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ شوق دا کوئی مول نہیں ہے, یا آئی ایم ریڈی ٹو فیس دا کانسیکوینسز, اچھا یہ میری زندگی ہے, میں آپ زیادہ تر جب
لو میرجز ہوتی ہیں آپ خود اپنی جوانی میں سارا کچھ کرتے ہیں اور اب ہمیں روک رہے ہیں. سو ایکسکیوزز ہے نا بیسیکلی جو ہم اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کی عقل باہر کھڑے ہو کے اب تماشا دیکھ رہی ہے, کیا ہی کر رہے اپنے نام. اب آپ جیسے مس سین نے نیچر آف دا ایموشن بتائی کہ یہ ٹرانزیٹ ہوتے ہیں, یہ آتے ہیں. اچھا, ایموشنز آر لائک ویوز ٹرپلٹ نہیں, لہروں کی طرح ہوتے ہیں. یہ آتے ہیں, پیک پر انہوں نے جانا ہوتا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو کم بیک, وینش کر جاتے ہیں. بالکل انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے. بٹ ہم انسان بڑی مزے کی ایک کام کرتے ہیں, جب یہ آتے ہیں ان کو سچ سمجھتے ہیں اور ان کو پرماننٹ سمجھتے ہیں اور پھر ان کو انٹرٹین کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرٹین کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی جب ماننا شروع ہو جاتے ہیں, ماننا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ ان کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو آپ پھر پسند آ جاتے ہیں, تو پھر وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں. لائف میں اگر آپ نے ریگریٹ سے بچنا ہے تو یہ جو مائنڈ اوور موڈ کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, اس کے بارے میں جتنا آپ زیادہ سیکھیں گے, جتنا زیادہ اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے, اتنی ہی آپ کی زندگی کچھ مسائل سے آزاد یا تو ہونے لگ جائے گی, یا پھر مسائل کی جو ڈیلنگ اور مینجمنٹ ہے بہت آسان آپ کو لگنے لگ جاتی ہے, جہاں پہ کہ آپ اس پاور کو ایک تو پا لیتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور ایکنالج کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ پاور ہے اور میں اتنا کمزور یا اتنا ویک نہیں ہوں ان نیچر یا ان ایسنس یا ان پرنسپل کہ میں جو ہے, مجھے جو یہ اینیمل برین میرا بتا رہا ہے, اس کے اینیمل برین اس کو کہا کیوں جاتا ہے کہ ہم امپلسیولی جو ہے اگر چیزوں کو کرنے لگ جائیں تو پھر ہمارا جو ایک خاصہ ہے بطور انسان کے, تو وہ تو پھر پیچھے رہ گئی نا چیز. تو یہاں پہ پھر کچھ سیلف اسٹیم کے بھی میرا خیال ہے معاملات آ جاتے ہیں کہ اف یو ہیو سیلف رسپیکٹ, آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اپنی ورتھ کو آپ کچھ کچھ وزن دیتے ہیں, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ پھر اپنے لاجیکل مائنڈ کو, اپنے ریزننگ مائنڈ کو ہی پریفر کرتے ہیں, اور اس میں کتنا بھی اٹریکٹیو کوئی ایموشن آپ کو جو ہے کوئی پکچر دکھا رہا ہے اور کتنی بھی کوئی اسٹرانگ آپ کی کوئی انٹینشنس ہے یا جو بھی, بٹ وہاں پہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیزوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایموشنز آپ سے غلطیاں ہی کرواتے ہیں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں یہ, اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے, بٹ وہاں پہ انالیسس کرنے کی جو ہے ایک پاور ہے یا ایک جو عادت ہے, اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. کوئی پازیٹیو ڈیسیژن بھی ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا میٹا کوگنیشن کے ذریعے یا اور چیزوں کے ذریعے آپ ایک تو کانسیکوینسز کو جج کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد 10 سال بعد دیکھتے ہو. فار ایگزامپل جیسے میں اس نے کھانے کی ایگزامپل دی کہ آپ ایک کھانا بھی, ایک میل بھی لے رہے ہو, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہو کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز, میرے اوپر لانگ ٹرم ریزلٹس کیا ہیں, تو پھر لائف ڈیسیژنز کی بات تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں اس کانسیپٹ کے اوپر ہم واپس آئیں گے, اور بیسکلی ویورز ہم اس چیز کے اوپر ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ اچھا اگر کوئی آپ کے ارد گرد جذباتی کوئی فیصلہ ہو رہا ہے یا کوئی انسان جذباتی کچھ کام کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو روکنا کس طرح سے ہے, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, انسٹیڈ آف آپ بھی جذبات میں آ جائیں. اور خیر اس کانسیپٹ کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے, اور مجھے بڑا بے چینی سے آپ کے سوالات کا انتظار ہے, اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ از لائک ہمارا جو پروگرام ہے اس میں زیادہ خوبصورتی کو ایڈ کریں گے اور ہم ڈائیورس چیزوں کو ڈسکس کر سکیں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر. بریک میں آپ صرف ایک یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنا اینیمل برین نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ڈسکشن کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے, لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں, اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور
پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈفرینس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے. تو نہیں. ہماری جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم بریک سے واپس جب آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں کچھ سوالات بھی موصول ہوئے ہیں جن کو ہم ڈیفینیٹلی ابھی اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ڈسکس کرنے کے فوراً بعد ہم پھر اگلی چیز کی طرف جائیں گے کہ پازیٹیو ایموشنز کیا ہیں, نیگیٹیو ایموشنز کیا ہیں. اس سے پہلے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ ایموشنل ہو رہا ہے, کچھ ایموشنل چل رہا ہے, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے آپ اگر کسی کو کسی جذباتی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو کیا آپ بھی جذباتی ہو کر کہیں گے تو فائدہ ہوگا, یا کس طرح سے؟ نہیں, جذباتی ہو کر تو آپ مطلب اس کو روک کیسے پائیں گے؟ آپ تو انوالو ہو گئے اس میں. جذبات کو آپ کے سوال سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جب لوگ ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو کیسے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ہے آپ کا. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی جذباتی چیز آپ کے سامنے چل رہی ہے اور آپ اس کو روکنے کے لیے, فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کوئی ایک بچہ جو اپنے پیرنٹس سے اس چیز کے اوپر ضد کر رہا ہے کہ مجھے ڈرامہ پروڈکشن پڑھنی ہے, اور اس کے پیرنٹس سے کہنے کہ تم ایک جذباتی فیصلہ کر رہے ہو, اور اس کے ساتھ اگر اس کے پیرنٹس اس کو اس طرح سے چیزیں کنوے کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی تباہ کرو گے, ہمارا منہ نہیں دیکھو گے, اور تم جو ہے وہ سو بیسیکلی کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ جذباتی طریقوں سے جو ہے وہ ان کو واپس لا سکیں؟ بالکل بھی نہیں. جب کوئی ایک بندہ بہت ایموشنل سٹیٹ میں ہوتا ہے تو آپ خود ایموشنل سٹیٹ میں جا کر کبھی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے. تانے دینے سے, دھمکیاں دینے سے, طنز کرنے سے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا ہے. بات چیت سے مسئلوں کا حل نکلتا ہے, اور بات چیت میں اپنے جذبات کو ہمیں ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. بات چیت میں ہمیں جذبات کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. جس ایگزامپل کی زکریا صاحب آپ نے بات کی, تو اگر پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ پڑھنا جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا, تو دے کین ایکسپریس دیئر فیلنگس کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ان فیکٹس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, جسٹ فار دا سیک آف کہ زندگی تباہ کرو گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو یہ مقصد نہیں ہے. ایموشنز کا پرپس ہے ہم سب کی زندگی میں, ہم سب کی لائف میں ایموشنز کا پرپس ہے. میں نے جو پہلے بھی کہا کہ سروائیول کے لیے یہ ہمیں تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بغیر اس کی کوئی فرق کیے کہ پازیٹیو ایموشن اور نیگیٹیو ایموشن بوتھ آر امپورٹنٹ فار اس. بالکل صحیح ہے, ویری امپورٹنٹ. نیگیٹیو ایموشنز کا اپنا ایک اہم رول ہے ہم سب کی زندگی میں. سیڈنس ہماری زندگی میں گریف کو ریکور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. خوف ہماری زندگی میں ڈینجر کو اسیس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. غصہ ہماری زندگی میں سچویشنز کو فائٹ بیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. شیم, گلٹ, یہ ایموشنز نیگیٹیو ہماری زندگی میں امپروومنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بات پر ہم شرمندہ ہیں تو ہم کریکٹ کرتے ہیں اپنے اس بیہیویئر کو. سو ایوری نیگیٹیو ایموشن ہیو ویری ویری گڈ آپ کہہ لیں کہ فائدہ یا بینیفٹ فار اس, بٹ ہم سب
شاید رانگلی اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ منفی جذبات کا ہونا ہماری زندگی میں کوئی غمی کا یا کوئی کسی کرائسس کا سائن ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن منفی جذبات ہماری زندگی میں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. اس میں یہ اسپیکٹ بھی ہے نا کہ پازیٹیو ایموشنس کو بھی نیگیٹو کو بھی ہم دونوں طرح یوز بھی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہیپینس کا جیسے ایموشن ہے, دیکھنے سننے میں بڑا ہی خوبصورت ایموشن ہے, بٹ اس میں بھی تو ہم غلطیاں کرتے ہیں. بالکل صحیح, غلط فیصلے اکثر ہم خوشی میں بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. ضرورت سے زیادہ آپ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں, آپ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, ڈرگس کر رہے ہیں. سو یہ بھی تو اکثر انہی چیزوں کا ایک جو ہے وہ سینیریو اسی میں ہوتا ہے. اور دکھ میں بھی اکثر ہم غلط فیصلے بھی کرتے ہیں, ہم صحیح فیصلے. تو وہاں پہ اگین اسی پیراڈائم کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے جذبات کو استعمال, یہ جو آپ کے پاس ایک اتنا خوبصورت تحفہ ہے, جیسے مس نے بھی کہا کہ لائف میں اسپر کرنے کے لیے ایکشن آپ کوئی بھی لوگے ہی نہیں, آپ کوئی بھی چیز کرو گے ہی نہیں اگر کوئی جذبہ پیچھے نہیں ہے تو. ٹھیک ہے نا. سو یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ پھر آپ نے اپنے جذبات سے فائدہ اٹھانا ہے یا نقصان اٹھانا, یہ ایک فیصلہ کرنے کی بات ہے. اور اس سے پہلے جو ایک آرگیومنٹ کی آپ بات کر رہے تھے, تو کسی بھی قسم کا آرگیومنٹ ہو, کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن ہے, تو وہاں پہ بھی اگین یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ پہلے سے اپنے جذبات کو کس طرح سے مینیج یا ریگولیٹ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. سو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے تو میری اس وقت مینٹل سٹیٹ کیا ہے اور ایموشنل سٹیٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کر لیں, آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے, یا کوئی آپ ایسا غلط ڈیسیجن جو ہے وہ نہ کر لیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے خود سمجھنا اپنے آپ کو, اور پھر جب آپ خود سمجھتے ہیں بڑا اچھی طرح سے, آپ یہ پہلا سٹیپ کر پاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سمجھا بھی پاتے ہیں. اچھا, کویسچن ہے, نادیہ شیخ ہیں اینڈ شی از ون آف دا ویری گڈ سنگرز آئی نو. ان کا کویسچن یہ ہے کہ ہماری جو پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں ان کا ہماری کمیونیکیشن پہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے, اور ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ کس طرح سے, آئی گیس کمیونیکیشن کا جو اثر ہے, کمیونیکیشن پہ جو اثر ہے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز کا, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہماری جو کمیونیکیشن ایون ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں ایموشنز کا ایک باقاعدہ رول ہے. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن میں ہماری کمیونیکیشن کو خراب ٹریک پر ایموشن لے کے جا سکتے ہیں, اور رائٹ ٹریک پر ان کا بھی ایموشنز ہی لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایموشنز اگر عقل کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو, یعنی ایموشنز کا استعمال عقل مند ہو کر اگر ہم کریں تو وہ ہماری کمیونیکیشن میں بہترین ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پیشنٹ اور جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے مسئلوں کو جذباتی طور پر ڈیل کرنے کی, جب ہم کہتے ہیں نا جذباتی طور پر ڈیل کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذباتی الفاظ استعمال کر کے, ٹھیک ہے, فیلنگز کو ذرا زیادہ انفلوئنس کر کے مسئلوں کا حل بالکل بھی نہیں نکل سکتا. اب جذبات کے بغیر بات چیت ہو بھی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں فیلنگز کو ہمیں ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. بالکل. اور میں اگر ذاتی طور پہ یہ سوچوں کہ ایک انسان مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو, اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں میری لاش پر سے گزر کے یہ کرنا پڑے گا, تو میں فوراً سوچوں گا کہ یار یہ تو خود ایک جذباتی انسان ہے, یہ مجھے کس کیپیسٹی میں سمجھا رہا ہے. سو جو کمیونیکیشن ہے شاید وہ آپ کو بڑا بہتر رکھنا پڑے گی اگر آپ کسی کو کسی ایموشنل چیز سے بچا رہے ہیں. آپ اگر کسی بھی پاور کی پوزیشن پہ ہیں, آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کو فیصلے کرنے ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ ایبسولوٹ ہو کے کبھی بھی آرڈرنگ سے ذرا اگر پرہیز کرتے ہیں اور آپ ریزن ضرور دیتے ہیں. اگر آپ کسی چیز سے منع بھی فار ایگزامپل اپنے بچوں کو کر رہے ہیں یا کسی کو کر رہے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی اس کی لاجک کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو اگلے بندے کو بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں اور ماننے میں آسانی ہوتی ہے. کمیونیکیشن کی جو ہم بات کریں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک تو اگریسو اسٹائل ہے جس میں کہ آپ اتھارٹی اپنی ہر وقت بتانا چاہتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کے الفاظ بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. نہیں تو کچھ لوگ پیسو ہونے کی طرف جاتے ہیں جو کہ اپنی رائے کو پھر اہمیت نہیں دیتے ہیں, اور کچھ اس میں شیم کا ایلیمنٹ ہے, انگزائٹی کا ایلیمنٹ, یا ڈپریسڈ لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر آئسولیٹڈ رہ کے اپنی رائے اپنے تک ہی محفوظ رکھنا پسند کرتے ہیں, جو کہ آگے مسئلوں کو مزید بڑھاتا ہے. یا پھر پیسو اگریسو ایک بہت کامن سٹائل ہے جس میں کہ لوگ طنز اور تانا دینے کو کچھ
شاید کوئی اچھی چیز سمجھتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی جیسے مس نے بھی بتایا کہ اسرٹیولی آپ بات کرتے ہیں اور اپنی فیلنگس کو اسٹیٹ کرتے ہوئے اور فیکٹس کو اسٹیٹ کرتے ہوئے, کیونکہ موسٹلی آپ دیکھیں کمیونیکیشن میں ہماری انٹینشنز میلیفائڈ نہیں ہوتی ہیں موسٹلی ان موسٹ آف دا کیسز, جس میں کہ ہم ڈیفینیٹلی کیونکہ ایک گیو اینڈ ٹیک, ایک ریسپروکیٹ کرنے کی ہی ریلیشن شپس میں صورت حال ہوتی ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی کچھ اچھا آؤٹ کم چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ روٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ بات چیت کو خراب ٹریک پر جیسے میں نے کہا ہمارے ایموشنز لے کر جاتے ہیں. مسٹر سین نے بھی بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہماری انٹینشن کمیونیکیشن میں کبھی بھی خراب نہیں ہوتی. کبھی بھی کسی فادر یا مدر کا یہ ارادہ نہیں ہوتا, نیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لوڈ ون کو, اپنے بچے کو تکلیف پہنچانے والے الفاظ کرے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ہی ایموشنل اسٹیٹ کو ایک دفعہ ریویو کریں تو وین وی آر انڈر دا انفلوئنس آف چارج فیلنگس, سو ہمارے دل چاہتا ہے کہ آگ اگلے. بالکل صحیح. اور اگلے بندے کی بھی طرف سے ایسے ہی آگ کے گولے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پائل اپ بھی تو ہوئے ہوتے ہیں نا ایموشنز, کیونکہ آپ ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کا چینل اوپن نہیں رکھتے ہیں. تو وہ ایموشن جب اسٹرانگلی رن کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر کمیونیکیشن انفیکٹ ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہاں پر ون کرنا ایک جذبہ بن جاتا ہے, ایک نیت بن جاتی ہے. ایموشنز کو اپنی بات چیت میں بڑے ہی دھیان سے ہمیں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سچویشن جو ہے وہ بنا, جس میں کہ عقل کے بغیر یہ کام, یہ گول اور یہ کسی بھی قسم کا جو کمیونیکیشن ہے, چاہے وہ کسی مشکل بات چیت کی بات ہم کر رہے ہیں یا کوئی ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کی. سو مائنڈ کین ہیلپ یو, ہاؤ کین یو یوز یور ایموشنز امیکیبلی ان یور کانورسیشن. رائٹ, بالکل صحیح. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے جذبات کو انڈرسٹینڈ کریں, جو بہت شروع میں مس تحسین نے بات کی کہ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا لوڈ ون جو ہے وہ مشکل سے بچ جائے اور وہ مجھے اپنا ہی دشمن سمجھ رہا ہے. Now we have to look at the method we are using. اگر میں بہت جذباتی ہو کر کنٹرولنگ وے میں اس کو اپنی بات منوانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو یہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور یہ ایسا ہی سیم کویسچن ہمیں ایک ریسیو ہوا, میاں مون جو ہیں وہ بیسیکلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آفٹر ٹریٹمنٹ ان پوسٹ ایکیوٹ ودرالز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود یور لائف پارٹنر, کائنڈلی گائیڈ می کہ کیسے مینیج کرنا چاہیے. اینڈ سینٹرل نروس سسٹم ہی بیسیکلی سیز کے کام ہی نہیں کرتا, اور وٹ ٹو کمیونیکیٹ, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ہی از انیبل ٹو ڈیسائڈ. سو میرا خیال ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ اس کا جواب بنے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ ایکیوٹ ودرال کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں چیزوں کو کمیونیکیٹ کیسے کروں, اسپیشلی ود لائف پارٹنر. دیکھیں لائف پارٹنر کو سب سے پہلے یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یو آر گوئنگ تھرو دا پوسٹ ایکیوٹ ودرالز. سو آپ جب ان کو بتائیں گے, اینڈ پوسٹ ایکیوٹ ودرالز کی سمجھ آپ کو بھی پوری طرح سے ہونی چاہیے کہ اس میں ایموشنلی نم ہو سکتا ہوں یا بہت ریئیکٹیو ہو سکتا ہوں, میری سوچیں اسٹک ہو سکتی ہیں, انیبلٹی ٹو تھنک کلیئرلی کا سمٹم آ سکتا ہے, موومنٹ ریلیٹڈ ایشوز یا ریفلیکسز کا پور ہونا, میموری کے ایشوز, سینسٹیوٹی ٹو اسٹریس. تو جب آپ پوری طرح سے خود ایجوکیٹ اور انسائٹ فل ہوتے ہیں اباؤٹ دا پوسٹ ایکیوٹ ودرالز, دین یو کین ایجوکیٹ اور گیو دا انسائٹ ٹو دا پارٹنر یا جو بھی آپ کا فیملی ممبر ہے اس کو بتا سکتے ہیں. اب پوسٹ ایکیوٹ کا انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی مینجمنٹ پر دھیان دینا, یہ دو ڈفرینٹ اسٹیپ ہیں. صرف اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. معلومات حاصل کرنے کے ساتھ اس کی مینجمنٹ کی طرف بھی جانا چاہیے. اس میں ٹائم کا کتنا رول ہے, اس میں میری روٹین کو مینٹین کرنے کا کتنا رول ہے, اس میں شیئرنگ کرنے کا کتنا رول ہے, اس میں این اے اور اے اے میٹنگز میں جانے کا کتنا رول ہے, اس میں علاج کو جاری رکھنے کا کتنا رول ہے. کیونکہ یہ ڈیسٹینی ہے, یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. پوسٹ ایکیوٹ یہ ایک سٹیج ہے جس سے گزر کر مریض آگے بحالی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو کمیونیکیشن, انسائٹ دینا, ایجوکیٹ کرنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بھی اویئرنیس دینا, یہ دیز کین ہیلپ یو. بالکل صحیح ہے. حمیرہ خالد ہیں, ان کا بیسیکلی کویسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ خاموشی اور ڈسٹنس جو ہے وہ میری ہیبٹ کا حصہ بن چکا ہے, اسے کیسے چینج کریں. تو میرا خیال ہے ہیبٹ چینج کے اوپر ہم اپنے اگلے پروگرام میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. نیکسٹ حمیرہ, اگلے پروگرام میں ہم ڈیفینیٹلی آپ کا جو کویسچن ہے اس کو ڈسکس کریں گے. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس نادیہ شیخ, اگین شی از کمنگ ود ریئلی ٹیکنیکل کویسچنس, اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ڈینائی
آر ایوولوشنری پرسپیکٹیو آف ایموشنز. مطلب جو اس سے شاید میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ایوولوشنری پرسپیکٹیو ہے, جو چیزیں ہماری پہلے سے چلتی آ رہی ہیں ایموشنز کے حوالے سے, ان کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور ان سے ہم بہتر ریزلٹس لے سکتے ہیں. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے, یعنی اس کو ہم ڈینائی کبھی بھی نہیں کر رہے, ہم ایموشنز کی امپورٹنس کو, نیچر کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کر رہے. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہے ہمارے فائدے کی چیز اور ہمیں نقصان کیوں پہنچا دیتی ہے, اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دماغ میں ہی ایموشن کا حصہ ہے اور دماغ میں ہی ہمارے ایک ہیومن برین ہے جس کی وجہ سے ہم ہیومن بینگز ہیں. بالکل صحیح ہے. سو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنے جذبات کو امیکیبلی سمجھداری سے ہینڈل کر سکتے ہیں. جیسے اگر کسی کو جذبات کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ سمجھتا ہے اور اس کو ریئلائز ہے کہ غصے میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خوشیوں میں جب فیل کرتا ہے خوشی تو بہت پیسے خرچ کرتا ہے. یہ ایموشنل رسپانسز کو جب وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دماغ کے ہی ایک حصے میں, جس کو ہم کمپیوٹر سے تشبیہ دیتے ہیں, انسٹال کرے گا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ whenever I feel happiness میں نے پیسوں کا ہاتھ ہولہ رکھنا ہے, خرچنا نہیں ہے. whenever I get angry تو مجھے سیف ایگزٹ لینا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. تو وہ مینجمنٹ جو ہے وہ انسٹال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جذبات کی اہمیت کو ڈینائی کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم یہاں پر یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جذبات جس کو بنایا ہمارے فائدے کے لیے گیا ہے اور اس کا ایک اپنا پرپس ہے نا, ہم اس سے نقصان کیوں اٹھاتے ہیں, اور ہم نقصان اس سے اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جس پہ ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ زیادہ, ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے مائنڈ کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہم اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اس ٹائم پر تم بے بس ہو جاتے ہو, اس ٹائم پر تمہارا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات کرو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے, اور بعد میں آپ کی عقل بتاتی ہے کہ یہ تو بہت برا کیا تم نے. پھر عقل کہتی ہے کچھ اسکل بنا لو, کوئی طریقہ کار اپنی زندگی میں ہیبٹ بنا لو. جیسے مس نے آپ نے کوشچن کیا خاموشی کی, تو خاموشی اگر فائدہ مند نہیں ہے ہیبٹ, دین آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اور میں کیا کر سکتی ہوں جس سے مجھے نتائج ملے. تو پھر ہم اسکل کو ول کے ساتھ ایڈ کرتے جاتے ہیں اور انسٹال کرتے جاتے ہیں اپنے اندر, اور پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں, دین اٹ بیکم. بالکل صحیح ہے. اچھا مس, آپ اگر اس میں کچھ اس طرح سے ایڈ کرنا چاہیں کمیونیکیشن کے ڈینائل کے حوالے سے. جیسے پچھلے پروگرامز میں ہم اپنی سوچوں کے بارے میں سوچنے کی آئیڈیا کو پروپوگیٹ کرتے رہے ہیں اور اپنی آڈینس کو کہتے ہیں کہ یہ شاید کچھ ناول بھی تھا سمجھنا اس چیز کو, کہ آپ نے کبھی بیٹھ کے شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میری کوالٹی آف تھاٹس کیا ہے. اسی طرح اپنی کوالٹی آف ایموشنز اور اپنی مینجمنٹ آف ایموشنز کے بارے میں بھی ہائی ٹائم کہ اس کو بیٹھ کے اینالائز کیا جائے اور سمجھا جائے کہ کیا ہم اپنے ایموشنز کو آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہر وقت کسی نہ کسی ایموشنل اسٹیٹ میں ہم ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے ایوولوشنری کانسیپٹ سے مجھے جو سمجھ آئی ان کی بات سے, کہ شاید جو ہمارے پیراڈائمز بنے ہوتے ہیں, جس کی ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی کہ جذبات جو ہیں وہ شاید کچھ فالو کرنے کی چیز ہیں, یا کوئی ایسی چیز ہے جو انیویٹیبل ہے کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, یا جذبات جو بھی آپ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں پھر آپ نے بلائنڈلی جو ہے اسی کی انسٹرکشنز کے پیچھے جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو دوبارہ ذرا اپنے پیراڈائم کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی کو ایک بہتر دہانے پہ جو ہے وہ لے کر جائے گی یہ چیز. تو پھر اپنے جذبات کو بھی اینالائز کریں, آپ کے جذبات نے آج تک آپ کو کیا سرو کیا ہے, کیا پرپس سرو کیا ہے, آپ کو کہاں پہ لے کے آئے ہیں. پروز اینڈ کونس کو دیکھیں, کیا کھویا کیا پایا, کچھ ان چیزوں کو زندگی کسی بھی آپ مرحلے پہ ہیں ان چیزوں کو اینالائز کریں اور پھر آگے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں. جیسے مس نے ول اینڈ اسکل کی بات کی ہے, تو اس میں پہلے ایک ارادہ بنائیں کہ آئندہ میں نے اپنے جذبات کو اپنے لیے نقصان جو ہے وہ نہیں کرنے دینا, اور میں نے ڈیفینیٹلی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, چاہے اینگر کا بھی ایموشن ہے یا ورس سے بھی کوئی برے سے برا بھی کوئی ایسا جذبہ ہے, تو اس میں سے میں نے وہی کرنا ہے جو کہ میری عقل مجھے گائیڈ کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا ایک جو لرننگ پروسیس ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے, اور آپ کی زندگی میں بہتر نتائج جو ہے ان کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. بالکل خواتین حضرات, پروگرام کو ہم چونکہ پروگرام کے اختتام کا بھی ایک وقت ہوتا ہے
اور اگر ہم ایموشنل رہیں تو ہم پروگرام کرتے رہیں کتنے گھنٹوں، بٹ چونکہ عقل کا بھی کانسیپٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، سو ایک آج آپ سے آج کے دن اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. اور مس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا کمپریہنسولی چیزوں کو ایکسپلین کیا. مس آپ کا بہت شکریہ. اور ان دا اینڈ خواتین و حضرات، جو آج کے پروگرام سے شاید ہم ایک لرننگ لے سکے اور شاید ہم ایک جو چیز اس کو اگر ہم سمرائز کرنے کی طرف جائیں تو وہ یہ ہے کہ ایموشنز اور عقل بیسیکلی جس کو ہم نے اینیمل برین اور ہیومن برین کا کانسیپٹ بھی کہا، جس کو ہم نے ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسکس کیا، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے شاید آپ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایموشنز اور عقل میں کس طرح سے ایک بیلنس لے کر چلتے ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جس کانسیپٹ کے اوپر بات کی وہ یہ تھا کہ آپ اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور صرف سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، آپ ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے، ان سے مزید شاندار اور اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انہی کانسیپٹس کے اوپر ہم نے بات کی. اور اینڈ پہ ایک خوشخبری یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو ہم جہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، اس سے آگے والے پروگرامس میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ایموشنز اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں تو بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان دا اینڈ ہماری زندگی پہ ان کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم اگلے پروگرامس میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور اس پروگرام کو آپ لازمی شیئر کیجئے اپنے ان پیاروں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہو. اس کو لازمی شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.